آپ کو شاید یاد نہیں میرا نام صلاح الدین صلاح الدین ایوبی، جن کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا، 537 ہجری بمطابق 1137 عیسوی میں عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد نجم الدین ایوب ایک معزز کرد سپہ سالار تھے اور ان کا خاندان دینی اور عسکری اعتبار سے مشہور تھا۔ صلاح الدین کا بچپن اسلامی تعلیمات کے زیر سایہ گزرا، جہاں انہوں نے قرآن، حدیث، فقہ اور عربی ادب میں مہارت حاصل کی۔ صلاح الدین کے چچا اسد الدین شیرکو ان کی جنگی تربیت کے ذمہ دار تھے۔ انہوں نے صلاح الدین کو عسکری مہارت کے ساتھ قیادت اور حکمت عملی سکھائی۔ اس تربیت کا اثر ان کی پوری زندگی میں نظر آیا اور انہیں میدانی جنگ میں فتح یاب کیا۔ صلاح الدین کی عملی زندگی کا آغاز نور الدین زنگی کے ساتھ ہوا، جو ایک نیک دل اور بہادر حکمران تھے۔ نور الدین نے صلاح الدین کی قابلیت کو پہچانا اور انہیں مصر میں فاطمی خلافت کے خاتمے کا مشن سونپا۔ 569 ہجری بمطابق 1169 عیسوی میں صلاح الدین نے مصر میں فاطمی خلافت کا خاتمہ کیا اور ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد انہوں نے مصر کو سیاسی طور پر مستحکم کیا اور وہاں دینی تعلیم، مدارس اور مساجد کے قیام کو فروغ دیا۔ صلاح الدین نے اپنی سلطنت کو مصر سے شام، حجاز اور یمن تک وسیع کیا۔ وہ اسلامی دنیا کو متحد کرنے کی کوشش میں مصروف رہے تاکہ صلیبیوں کے خلاف مؤثر حکمت عملی اختیار کی جا سکے۔ صلیبیوں نے مسلمانوں کے مقدس مقامات، خاص طور پر بیت المقدس پر قبضہ کر رکھا تھا۔ صلاح الدین نے اس خطرے کو بھانپ لیا اور اپنی فوج کو متحد کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا تاکہ صلیبیوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ 3 یا 4 جولائی 1187 عیسوی بمطابق 583 ہجری میں صلاح الدین نے معرکہ حطین لڑا۔ اس جنگ میں صلیبیوں کو زبردست شکست ہوئی اور ان کی فوج کا بڑا حصہ تباہ ہو گیا۔ یہ فتح اسلامی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔ 583 ہجری بمطابق 1187 عیسوی میں صلاح الدین نے بیت المقدس کو صلیبیوں کے قبضے سے آزاد کرایا۔ انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا اور عیسائیوں کو مکمل تحفظ فراہم کیا، حالانکہ صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضے کے وقت مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد صلاح الدین نے مسجد اقصی کی دوبارہ تعمیر و مرمت کرائی اور اسے مسلمانوں کے لیے کھولا۔ ان کا یہ اقدام مسلمانوں کے لیے روحانی اور سیاسی فتح کی علامت تھا۔ صلاح الدین کی شخصیت کا ایک نمایاں پہلو ان کی رحمدلی تھی۔ ایک واقعہ مشہور ہے کہ صلیبی بادشاہ ریچرڈ دی لائن ہارٹ بیمار ہوا تو صلاح الدین نے اپنی طرف سے دعا اور طبی ماہر بھیجے تاکہ اس کا علاج ہو سکے۔ صلاح الدین نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا۔ وہ عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے بھی انصاف اور امن کے ضامن تھے۔ ان کے عدل کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہیں۔ صلاح الدین کی ذاتی زندگی سادگی اور زہد کا نمونہ تھی۔ وہ دنیاوی مال و دولت سے بے نیاز تھے اور اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اللہ کی راہ میں صرف کیا۔ 4 مارچ 1193 عیسوی کو صلاح الدین ایوبی دمشق میں وفات پا گئے۔ ان کے انتقال کے وقت ان کے پاس اتنا بھی مال نہیں تھا کہ ان کی تدفین کے اخراجات پورے ہو سکیں۔ یہ ان کی سادگی اور دنیا سے بے رغبتی کا ثبوت ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد بھی ان کے کارنامے لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے۔ انہوں نے اسلامی دنیا کو اتحاد، عدل اور بہادری کا سبق دیا۔ ان کی شخصیت آج بھی دنیا بھر میں ایک مثالی رہنما کے طور پر جانی جاتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ قیادت صرف طاقت سے نہیں بلکہ عدل، رحم اور حکمت سے کی جاتی ہے۔ ان کے کارنامے اور اخلاقیات نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی مشعل راہ ہیں۔